السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمین آمین بجاہ النبی الامین الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر اور محتشم علماء دین و ملت، وارثان انبیاء، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، سامنے تشریف فرما آپ تمامی حضرات، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی توفیق بخشی۔ کروڑوں سلام ہو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، جنہوں نے ہم سب کے لیے اپنے رب کے حضور بہت دعائیں کیا۔ لاکھوں رحمتیں نازل ہو رب العالمین کی طرف سے صالحین امت پر، غوث و خواجہ و رضا پر، جنہوں نے دین و ملت کا وہ کام کیا جسے رہتی دنیا تک کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انہی کا احسان ہے، یہ انہی کی مہربانیاں ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آپ کے اس آبادی میں دارالعلوم اہل سنت غریب نواز کے جلسے دستار بندی کے روح پرور ماحول میں ایک ایسا عظیم الشان جلسہ آپ کے اور ہمارے ناظم اعلیٰ، مدرسے کے ناظم اعلیٰ محب گرامی حضرت حافظ و قاری محمد شفیق خان صاحب نے اپنے مدرسے کے اساتذہ خصوصاً حضرت حافظ و قاری وارث علی صاحب اور جملہ مدرسین کی محنت و کاوش و کوشش سے، آپ سب کے تعاون اور لگن سے اس جلسے کو منعقد کیا۔ اللہ تعالی اس جلسے کو قبول فرمائے اور بارگاہ غریب نواز سے مقبولیت کی ایسی سند عطا فرمائے
کہ قیامت تک اس مدرسے کا نام باقی رہے۔ جلسے ہوتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ۔ انہی جلسوں کے ذریعہ اولیاء کرام کی محبتوں کا چراغ دلوں میں روشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ علماء مدرسوں سے فارغ ہو کر کے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق دین کا کام کرتے ہیں۔ کوئی مدرس ہوتا ہے، کوئی مقرر ہوتا ہے، کوئی امام مسجد ہوتا ہے، کوئی قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرنے والا مفسر قرآن کریم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے روبرو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و مولا، ہم غریبوں کے ماوا و ملجا، اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، آفتاب رسالت ماہتاب نبوت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان ہے اللہ دنیا کا خالق و مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی روزی دیتا ہے اور اسی کی عطا سے اور اسی کے کرم سے ہم اور آپ سلامت ہیں، اور وہ جب تک چاہے گا ہم زندہ رہیں گے، ہمیں عزتیں ملیں گی، روزی ملے گی، برکتوں کا سامان ملے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور جب رب عطا فرماتا ہے تو چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، اللہ کی عطا سے ہر ایک مالا مال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدیم زمین سفرہ عام اوست، اللہ کی زمین عام دسترخوان ہے، اللہ تعالیٰ اس دسترخوان پہ اپنے بندوں کے لیے سجا دیتا ہے، اتار دیتا ہے، بندے چن چن کر کے اپنے مقدر کے حساب سے کھایا اور پیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اپنی مخلوقات میں اچھا بنایا، بہتر بنایا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنی بارگاہ سے تربیت دے کر کے رسولوں کی جماعت کو بھیجا۔ انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں منشأ الہی کے مطابق تشریف لاتے رہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، طٰہٰ و یاسین ہیں۔ ان کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب نبی نہیں آئیں گے۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمارے اور آپ کے نبی پر بند کر دیا ہے۔ اب ہدایت کا کام کہاں سے ہوگا؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ وہ صحابہ کرام جن کی عظمتوں کو آفتاب و ماہتاب نے سلام کیا، جن کی رفعتوں کو شرق و غرب نے سلام پیش کیا، انہی میں وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اس زمین پر رہنے والے
اور بسنے والے بے شمار انسان آپ کو ملیں گے، کلمہ پڑھنے والے ملیں گے، کلمہ پڑھنے والوں میں الگ الگ کیٹیگریاں آپ کو ملیں گی۔ بہت سے کلمہ پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، بہت سے کلمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات پر داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے کلمہ پڑھتے ہیں انبیاء کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہر کلمہ پڑھنے والا حق نہیں ہو سکتا ہے، حق وہی ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے حق کو ادا کرے۔ الحمدللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی ذات کو 1,00,000 صحابہ کرام، 1.25 صحابہ کرام، ان تمام کو جماعت برحق مانتے ہیں۔ ان میں سب سے سینئر حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کی ذات کو افضل مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء ہے، انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل درجہ اگر کسی کا ہے ابو بکر صدیق کا ہے۔ اسی دھرتی پر رہنے والے کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، صحابہ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہ جا کر کے آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہماری ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے ناطے اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا نہیں، ہرگز مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کر کے۔ پتہ یہ چلا موت اسی کی چین والی ہے، سکون والی ہے اور اسے راحت و آرام عطا کرنے والی ہے۔ جو انسان مومن ہو کر کے مرتا ہے، جو مومن کامل مرتا ہے، جس کے ایمان میں نقص ہوتا ہے، اس کو مرنے کے بعد پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس زمین پر رہنے اور بسنے والے 8 ارب کی آبادی کو لے کر کے آپ چلیں، ہندوستان کی دھرتی پر رہنے والے 1.5 ارب آبادی کو لے کر کے آپ چلیں، بے شمار لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور بستے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اے پچھلوں کے مسلمانوں، آپ نے جلسہ کیا، جلسہ دستار بندی کیا، لیکن سنو، جلسہ دستار بندی کر لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے مدرسے کو اس ضابطے کے تحت چلانا جو نظریہ ہمارا یہ ہے صحابہ کرام کے نظریے کے مطابق کہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایتوں کا سامان کہاں سے ملے گا، کون دے گا؟ آؤ چلو دیکھیں حدیث مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب ہدایت کہاں سے ملے گی؟ علماء کے چوکھر سے ملے گی۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ علماء کی درسگاہوں سے ملے گی۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ مدرسوں سے ملے گی۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ علماء سے ملاقات کرنے سے ملے گی۔ ہدایتوں کے دروازے جو کھلیں گے علماء کی بارگاہوں سے کھلیں گے، اس لیے کہ علماء کرام رسول اللہ کے نائب ہیں، رسول اللہ کے وارث ہیں۔ نبی نے جن کو اپنا وارث کہا اور اپنا نائب کہا، ان کی بارگاہوں میں ادب کے ساتھ حاضری دینے سے بندے کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے اور ایمان میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بہت سارے لوگ ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے بھی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کو نہیں مانتے، عمر فاروق اعظم کی عظمت کو نہیں مانتے۔ سنو، یہ ایسی جماعت ہے صحابہ کی جن کے بارے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے اولئک هم الصادقون، یہی جماعت سچی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کے پیچھے پیچھے چلو۔ اور اسی لیے جب ہمیں دامن ملا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا، انہوں نے صحابہ کے دامن سے ہمیں ایسا جوڑا کہ ہماری زندگی تو زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی ہمارے قبروں سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بات سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، علامہ مفتی شمس القمر صاحب اللہ۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والے مختلف طریقے سے آپ کو ملیں گے، بہت اچھا، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہمیں جو متربع کیا، ہمیں بیدار کیا، ہمیں گنبد خضرا کا راستہ دکھایا، حضور کی بارگاہ سے جوڑا تو اعلان کیا
سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے چور ہر زمانے میں آتے رہے لیکن یہ زمانہ الگ ہو گیا ایک زمانہ تھا چور آتے تھے تو خنجر کے ساتھ آتے تھے آلات لے کر کے آتے تھے یہ زمانہ ایسا ہے دوسرے بھیس میں لوگ آتے ہیں دوسرے انداز میں لوگ آتے ہیں دوسرے طریقے سے لوگ آتے ہیں اسی لیے کہا امام احمد رضا نے شہد دکھائے زہر پلائے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن ناگن ہے اچھا یہ بہتر تو حضرات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہ جلسہ دستار بندی ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایتوں کا سلسلہ صحابہ کی جماعت سے چلا وہ صحابہ کرام جن کی عظمتیں جن کی عظمتوں کو آفتاب و مہتاب کی رفعتوں نے سلام کیا وہ ابو بکر صدیق جن کی شان یہ ہے عمر فاروق اعظم جن کی شان یہ ہے حضور ارشاد فرمائے لِكُلِّ نَبِيٍّ لَهُ وَزِيرٌ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں بے شک جیسے حضرت موسیٰ کے وزیر حضرت ہارون ہر نبی کے وزیر معاون و مددگار مگر میرے آقا کے وزیر ایسے ہیں میرے نبی کے وزیر ایسے ہیں حضور نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں سبحان اللہ بے شک کتنے 4 وزیر ہیں 2 زمین میں ہیں اور 2 آسمان میں ہیں ابھی آپ مجھ سے پہلے سرکار کے اختیارات کی بات سن رہے تھے جی میرے آقا کے اختیارات حضور کتنے پاورفل ہیں حضور کی طاقت کتنی زیادہ ہے مجھے بتاؤ مسلمانوں حضور نے فرمایا میرے 4 وزیر 2 زمین میں 2 آسمان میں جو زمین میں ہیں وہ کون ہیں وہی تو ہیں جنہیں ابو بکر و عمر کہا جاتا اور 2 آسمان میں ہیں وہ کون ہیں جبرائیل و میکائیل ہیں سبحان اللہ اب پڑھے لکھے لوگوں یہ بتاؤ وزارت کہاں تک ہوتی ہے کہاں تک ہوتی ہے جہاں تک حکومت ہوتی ہے سبحان اللہ کیا کہنے واہ واہ ہندوستان کے وزیر کہاں تک ہوں گے جہاں تک ہندوستان کا بارڈر ہوگا نا مشین رہے گی تو پوری دنیا میں ہو جائے گی بارڈر ختم وزیر ختم وزارت ختم وزیر کا پاور ختم میرے آقا نے اپنے اختیار کو بتا دیا میرے 2 وزیر زمین میں اور 2 وزیر آسمان میں گویا میرے آقا نے قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتایا اللہ کی عطا سے میری حکومت صرف زمین میں ہی نہیں آسمانوں میں ہے دیکھو میرے حکومت کو دیکھنا ہو وزیر کے طور پر ابو بکر عمر کو دیکھو اور آسمان میں اللہ کی عطا سے میری حکومت کو دیکھنا ہو تو جبرائیل و میکائیل کو دیکھو آسمان خان زمین خان زمانہ میں امام احمد رضا خان نے اسی لیے کہا آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا واہ اور یہ صحابہ کی جماعت صاحب خانہ لقب وہ مقتدر جماعت ہے وہ بڑی جماعت ہے جن سے محبت کرنا امت پر واجب اور ضروری ہے صحابہ میں سب سے بڑی پرسنالٹی حضور سے قربت کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کی ہے ان کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امت میرے تمام امت پر ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کی خدمات کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے ضروری ہے سبحان اللہ اس لیے فرمایا امام احمد رضا خان نے جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر واہ واہ یہ 4 یار کون ہیں ابو بکر صدیق
عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، یہ وہ چار مقتدر ہستیاں ہیں جن کے بارے میں امام احمد رضا خان نے ارشاد فرمایا جنہ بنے گی وہی پانے چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، گویا صحابہ کی محبت ہمارے لیے جنت میں داخلہ کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی صحابہ کرام پر تبرہ کرتے، صحابہ کرام کی ذات پر کمنٹمنٹ کرتے، تبصرہ کرتے ہیں، ان کی شان کو گھٹاتے ہیں، ان کی شان کو کم کرتے ہیں، یاد رکھو آپ کے اس کام کی بنیاد پر آپ کا ایمان ختم ہو گیا، اس لیے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ وہ جماعت ہے جن سے محبت کرنا میری امت پر ضروری ہے۔ واہ۔ لہذا وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ان سے محبت میں کمی کرتے ہیں، ان پر مختلف طریقے سے گھیرا بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی اصلاح کریں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کے اختیارات کے منکر ہیں، چلو دیکھو حضور کی بارگاہ میں میرے آقا کے اختیارات کو دیکھیں اور اس زمانے کے مسلمانوں کی حیاداری دیکھیں، پردہ داری دیکھیں، خواتین کے پردہ داری دیکھیں۔ آج ہمارے گھروں پہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، غم میں انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، غم میں عورتیں پردے کو چھوڑ دیتی ہیں، لیکن چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک خاتون آتی ہے ام خلاد نام ان کا، حضور کی بارگاہ میں میرے آقا کی محفل سجی ہے، ان کے بیٹے ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، آج ضرورت ہے اس بات کی اسلام کے تعلیمات کو پھیلایا جائے، ایسا پھیلایا جائے کہ آج اس میڈیا کے زمانے میں اس بات کا پتہ لوگوں کو چل جائے کہ جو نبی کا سچا غلام ہوگا، نبی کا چاہنے والا ہوگا، وہ نہ کسی تبرعی کے تبرع میں آئے گا، نہ کسی رافضی کے رافضیت میں آئے گا، نہ کسی بدعقیدے کے بدعقیدگی میں آئے گا، بلکہ نبی کا سچا وفادار غلام ہوگا، حیا بھی کرے گا، نبی سے محبت بھی کرے گا، نبی کی امت کی عورتیں ام خلاد، ام سلیم اور دوسرے نبی پاک کے زمانے کی عورتوں کی سیرت کو سیکھنے کے بعد نبی پاک کی تعلیمات کام کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام خلاد ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، بہت اچھے، واہ واہ۔ پردہ کیے ہوئے تھی، اوڑھ کر کے آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تو بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا؟ جب میرے آقا صحابہ کو دیکھتے تو صحابہ کی نگاہیں نیچے ہو جاتی، ادب میں، احترام میں، اور جب میرے آقا کی نگاہیں نیچے ہوتی سارے صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہوتے۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ آج بھی ہم کہا کرتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، ان سے نظر نہ ملائی جائے، یہ ہمارے سینئر ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ام خلاد آتی ہے، پردے میں آتی ہے، حجاب میں آتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے تمہارا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، اس پوزیشن میں بھی تم پردہ کر کے آئی ہو؟ وہ خاتون جواب دیتی ہے سنو سنو، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میرا بیٹا مجھ سے غائب ہوا ہے، میرے بیٹے کو میں نے کھویا ہے، میں نے دین مصطفیٰ اور دین اسلام کی غیرت کو نہیں کھویا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حیا کرتے رہو، پردہ کرتے رہو، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر حیاداری ہوگی، جس کے اندر حیاداری ہوگی اس کا ایمان باقی ہوگا۔ اس لیے خاتون کہتی ہے سنو، میں نے میرے بیٹے کو کھویا ہے، شریعت مصطفیٰ کو نہیں کھویا ہے۔ شریعت مصطفیٰ آج بھی کہتی ہے عورتیں پردہ کریں، اس لیے میں نے پردہ کر کے نبی کی بارگاہ میں آنے کا التزام کیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ ان جلسوں سے یہ سارے پیغامات جو دیے جاتے ہیں ایک طرف ایمان کی پختگی کی باتیں، تاکہ کوئی تبرعی ہمیں اپنے دامے فریب میں نہ لینے پائے۔ آج یہ بارگاہ غریب نواز میں
عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے جلسہ اسی نام سے منسوب ہے. جاؤ بارگاہ غریب نواز میں، بہت سارے بدعقیدہ بھی شاہجہانی مسجد میں کھڑے ہو کر کے وہاں پر آئے ہوئے مسلمانوں کے طور و طریقہ سے کمزور لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں، جو بزرگان دین کے آستانوں پر جس ارادے سے جائے گا اس کو وہی ملے گا، اور جو غلط ارادے سے جائے گا وہاں سے بے فیض ہو کر کے لوٹے گا. آپ کو بتاؤں میں، بات تفصیل ہو جائے گی، لیکن یہ جلسہ چونکہ قوم کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، معاشرے کے سدھار کے لیے ہوتا ہے، پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، چندے کیے جاتے ہیں، علماء پسینے بہاتے ہیں، علماء محنتیں کرتے ہیں، طلبہ کو پڑھاتے ہیں، آپ کے گھر گھر دکان دکان آ کر کے چندہ کرتے ہیں، تب یہ جلسہ منعقد ہوتا ہے. تب 1 درجن حفاظ کرام کو اسٹیج پر لا کر کے دولہا بنا کر کے سجا کر کے سنوار کر کے قوم کے حوالے کرتے ہیں. لے جاؤ ان سے قرآن سنو، لے جاؤ ان سے حدیث سنو، لے جاؤ ان سے تبلیغ کا کام لو، لے جاؤ ان سے شریعت کے مسائل سیکھو، لے جاؤ ان سے امامت کرواؤ. میں بتانا چاہتا ہوں، یہ غریب نواز کے نام کا مدرسہ، یہ غریب نواز کے نام کا جلسہ، آپ نے سنا، غریب نواز عطائے رسول ہے، رسول اللہ کی بخشش ہے، رسول اللہ کی عطا ہے، جو نبی کی عطا ہے. ان کے نام کا جو جلسہ ہوگا وہ بھی نبی کی عطا بن جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اس جلسے میں آنے والے مرد ہو کی عورت، بوڑھے ہو کی جوان، ہر ایک کو پیغام لے کر کے جانا چاہیے. عقیدہ درست ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا رب جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے. وہ کسی اور کا خدا ہوگا جو جھوٹ بولتا ہوگا، ہمارا خدا جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا خدا پاک ہے، بے عیب ہے، ہر کمی سے پاک و صاف. لہذا جن کے یہاں یہ ہے کہ امکان کذب باری تعالیٰ ہے، درست ہے، اللہ کی لعنت ہو ایسوں پر. اب سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا. اس کے بعد پھر یہ علماء ربانیین تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا غازی بھی بنایا، مجاہد بھی بنایا، مبلغ بھی بنایا، مدرس بھی بنایا، اور مختلف کیپیسٹی کی صلاحیتوں کی حامل صحابہ کی جماعت کو تیار کیا. گویا یہ قرآن حکیم ایک ایسا مضبوط علاج ہے، ایک ایسا مضبوط دستور ہے جو ہر ایک کو اس کو جینے کا طریقہ سلیقہ عطا کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سفینہ ان کو کہا جاتا ہے، صاحب مشکات نے ان کا ذکر کیا ہے. ان کو حضرت ام سلمہ نے اس لیے آزاد کیا کہ جاؤ تم حضور کی خدمت کرنا. کتنے اچھے تھے وہ لوگ جن کو حضور کی خدمت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. ہم لوگ مدینہ شریف جائیں تو دل نہیں کہتا کہ واپس آئیں، دل روتا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. امام محمد رضا نے کہا، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. مدینہ جائیں کیوں آئے یہ دل کہتا ہے، لیکن اسی پاک سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ لگائیں. مشائخ اہل سنت، یادگار مشائخ اہل سنت پیش نظر حضرت علامہ قاری جلال الدین صاحب اللہ جامعہ اسلامیہ رونائی کے نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی علامہ قاری جلال الدین صاحب اللہ، مینیجر الجامعۃ الاسلامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ قاری محمد شفیق صاحب اللہ کی اس عظیم الشان ادارت میں حضور شاہ علامہ قاری جلال الدین صاحب اللہ مینیجر الجامعۃ الاسلامیہ روناہی کی آمد ہوئی ہے. میں جلسے کے تمام منتظمین کی جانب سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ اسلامیہ روناہی کے ناظم اعلیٰ، معمار قوم و ملت، مجاہد سنیت،
حضرت علامہ قاری جلال الدین صاحب قبلہ قادری جو اپنے تمام تر وسعتوں اور برکتوں کے ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما ہے، جنہوں نے جامعہ اسلامیہ روناہی کو عروج کا وہ سامان عطا کیا کہ رہتی دنیا تک اس گاؤں کو اسی جامعہ کے نام سے جانا پہچانا جائے گا۔ گاؤں بہت ہے، مگر جس گاؤں میں دین کا قلعہ ہوتا ہے وہ دین کا قلعہ اس گاؤں کا تشخص بن جاتا ہے، اس گاؤں کے پہچان کا سبب بن جاتا ہے۔ روناہی کو کون جانتا، لیکن جامعہ نے روناہی کو پہچانوا دیا۔ کیا کہنے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کو کون جانتا، علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کی ذات نے جمدہ شاہی کو اٹھایا، کہاں کہاں نہیں پہنچایا علماء جانتے ہیں۔ تو جس کا تعلق بزرگان دین سے یا تعلیم و تعلم سے ہو جاتا ہے وہ چیز گمنام ہوتی ہے، لیکن اس کا نام ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اس لیے ان بزرگوں کی قدر ہونی چاہیے، ان کی خدمات کو سراہا جانا چاہیے، ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے۔ تھوڑی دیر میں اور آپ کے درمیان میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ نے اپنا ایک غلام چھوڑا اور کہا جاؤ میرے آقا کی تم خدمت کرتے رہنا، اسی لیے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ حضور کی خدمت میں رہنے لگے۔ آج اس زمانے میں اگر حضور کا غلام کسی کو بنانا ہو ہم کہاں چھوڑیں گے؟ چلو مدرسوں کے طلبہ کو دیکھیں، یہ مدرسوں کے طلبہ جو اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی محبت میں لگے رہتے ہیں، یہی کچھ طریقہ تھا اصحاب صفہ کا، جو چبوترے پر بیٹھتے، میرے آقا جب اپنے حجرہ شریف سے باہر آتے اصحاب صفہ کھڑے ہو جاتے، میرے آقا تشریف لائے، میرے داتا تشریف لائے۔ آج یہ مدرسوں کے طلبہ اپنے اساتذہ کے حضور کھڑے ہو کر کے انہیں مقدس نفوس قدسیہ کی یاد تازہ کراتی ہے۔ چنانچہ یہ حضور کی خدمت کرتے رہے، ایک سفر میں چل رہے تھے، اب معاملہ یہ تھا کہ کئی سارے لوگوں نے اپنا سامان ان پر لاد دیا، ان کو دے دیا۔ اب ہنسی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفینہ، یعنی تم میری امت کے کشتی ہو۔ اب یہ نام ان کا پڑ گیا حضرت سفینہ۔ چنانچہ ان سے جب ان کا نام کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے میرا نام سفینہ ہے، میرا نام سفینہ ہے۔ کیوں یہ نام رکھا؟ اس لیے حضور نے وہ نام دے دیا تھا، ورنہ نام تو کچھ اور تھا، لیکن آج بھی انہیں سفینہ ہی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے آقا نے وہ نام دیا تھا۔ ایک موقع پر یہ روم کے علاقے میں چل رہے تھے، اب چلتے چلتے اپنے ٹیم سے بچھڑ جاتے ہیں، اپنے ٹیم سے دور ہو جاتے ہیں، راستے میں جنگل ہے، بیابان کا علاقہ ہے، سنسان ماحول ہے۔ ایسے وقت میں جنگل کے علاقے میں حضرت سفینہ کے سامنے ایک شیر آتا ہے۔ وہ شیر جب انسان کو دیکھتا ہے چگھاڑتا ہے، کیونکہ شیر میں انسان میں ابدی اور دائمی دشمنی ہوتی ہے۔ شیر جب انسان کو دیکھتا ہے شیر چیختا ہے، چگھاڑتا ہے، انسان پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فطرت کے اسی تقاضے کے مطابق جب شیر نے حضرت سفینہ کو دیکھا تو صاحب مشکات نے کہا ہے کہ حضرت سفینہ نے جب شیر کو دیکھا وہ مطمئن ہے، مگر شیر چیختا رہا، چلاتا رہا، چگھاڑتا رہا، میں کھا لوں گا، میں کھا لوں گا، میں کھا لوں گا۔ تب شیر حضرت سفینہ کے قریب آتا ہے۔ حضرت سفینہ نے کہا یا ابا الحارث، اے شیر، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں حضور کا خادم ہوں۔ تو اب روایتوں میں علماء نے ذکر کیا جب حضرت سفینہ نے اپنی نسبت میرے آقا کی طرف کیا، رسول خدا کی طرف کیا، مولا کائنات کی طرف کیا، پیغمبر انس و جان کی طرف کیا، رحمت والے نبی کی طرف کیا، تو شیر نے جیسے سنا یہ غلام نبی ہے، شیر پیچھے جانے لگا، پیچھے جانے لگا۔ کیوں؟ امام اہل سنت نے اسی لیے کہا اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدوں میں گرا کرتے ہیں۔ اب نقطے کے بعد سنیے کہ جب بندے نے کہا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اب مجھے بتاؤ اگر وہاں وہ یہ کہتے تھے میں
میں اللہ کا بندہ ہوں تو کیا محفوظ رہتے؟ علماء کہتے نہیں محفوظ رہتے، کیونکہ ہر ایک انسان اللہ کا بندہ ہے، ہر ایک انسان اللہ کا بندہ ہے، چاہے مومن ہو وہ بھی اللہ کا بندہ، چاہے غیر مومن ہو وہ بھی اللہ کا بندہ، ہر ایک بندہ ہونے کے اعتبار سے نہیں بچ سکتا، بچے گا وہی جو غلام مصطفیٰ ہوگا، بچے گا وہی جو نبی کا غلام ہوگا۔ امام احمد رضا نے یہاں پر پھر ہماری رہنمائی کیا، خوف نہ رکھ رضا زارا تو عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا زارا تو عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کیا کہنے، واہ بتائیے چلا بندہ ہونا کفایت نہیں کرے گا، بندہ وہی بچے گا جو غلام مصطفیٰ جان رحمت کا ہوگا اور بندہ اللہ رب العزت کا ہوگا، کیا کہنے، واہ وہی بندہ محفوظ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے ہمارا رشتہ ایمان مضبوط کیا جائے، چاہے شادی کی رسم ہو، چاہے بیاہ، چاہے موت مٹی کا ماحول ہو، جلسے جلوس ہو، خوشی کا ماحول ہو، غمی کا ماحول ہو، ہر ماحول میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے اسوہ رسالت کی پابندی کیا جائے۔ کیا کہنے، شادی کا موقع ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ایک ہی دن تو شادی ہے، ایک ہی دن شادی ہے، جو کرنا ہے کر لو، اللہ اکبر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ تاریخ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا، صحابہ کرام کی شان یہ، میرے آقا نے جو پسند کیا اسے لے لیا، جو ناپسند کیا اس کو چھوڑ دیا۔ آئے ایک صحابی انگوٹھی پہنے ہوئے، میرے آقا نے کراہت کی نظر سے دیکھا، کہا کیا پہنے ہو؟ یہ پہنا ہوں۔ جہنم کی آگ کو ہاتھ میں لے لیے، اٹھار کر کے رکھا، میرے آقا تشریف لے گئے، صحابہ میں سے بعض نے کہا سرکار تشریف لے جا چکے ہیں، اٹھا لو۔ جواب دیا اس صحابی رسول نے، جس چیز کو میرے آقا نے ناپسند کیا ہے میں پوری زندگی اسے کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ واہ واہ، یہ مزاج ہمیں اور آپ کو پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ خدا تو آج بھی ہمارا ہے، رب آج بھی ہمارا ہے، وہ ہم پر کرم کرے گا، اور اتنا کرم بندوں پر اللہ کرتا ہے، اتنا کرم کرتا ہے کہ ایک ماں کی محبت اس کے بیٹے کے ساتھ دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 70 مائیں اپنے بچے سے، اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جب رب ہو کر کے ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر ایک ماں سے پوچھا جائے اپنے بچے کو دھوپ میں ڈال دے، آگ میں ڈال دے، پانی میں ڈال دے، ماں کہے گی نانا یہ میرا نور نظر ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اسے آگ میں نہ ڈالا جائے، اسے پانی کے حوالے نہ کیا جائے، اسے میں اپنے آنچلوں کے سائے میں رکھوں گی۔ یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے، جب ایک ماں کی محبت اپنے اولاد کے تعلق سے اتنی زیادہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو تڑپتا نہیں دیکھنا چاہتی، تو وہ رب جو ماؤں سے زیادہ، وہ مائیں جو اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا ہمارا رب ہم سے کرتا ہے، وہ رب ہمیں جلتا ہوا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن آج تمام تر ذمہ داریاں ہم نے اپنی ذمہ داری دوسروں کے حوالے کر دی۔ شادی ہو تو ایک دن ہم خرافات کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں آج معاشرے میں جو کثرت کے ساتھ طلاق اور خلا کے مسائل واقع ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ساری چیزیں۔ خطبہ نکاح ہوتا ہے، یہاں علماء بیٹھے پوچھیں، جیسے خطبہ جمعہ کا سننا ضروری ہے، ایسے خطبہ جب پڑھا جائے کسی بھی وقت، چاہے نکاح کے وقت، چاہے تقریر کے وقت، چاہے اور کسی موقع سے، خطبہ کو سننا چاہیے، باعث ثواب ہے۔ خطبہ نکاح ہوتا ہے، چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باقی لوگ ادھر باتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ خطبہ نکاح جب پڑھا جائے، خطبہ نکاح کو سننا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے سے یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور جرم بالائے جرم آج نئی جنریشن نے یہ رسم پیدا کرنے کی کوشش کیا، علماء سے فتوے لینے کی کوشش کیا کہ ٹیلی فون پر نکاح کے جواز کا حکم دیا جائے گا کہ نہیں۔ یاد رکھیں بعض مجبوریوں کی بنیاد پر، بعض کریٹیکل پوزیشن میں
ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت رسالت کے خلاف، سنت کے خلاف۔ موت کا مسئلہ ہو، مجھ سے چونکہ کہا گیا معاشرے پر روشنی ڈال دیا جائے۔ دیکھیے ہم لوگ صرف خطیب نہیں ہیں، الحمدللہ درسگاہ سے بھی تعلق ہے، پڑھاتے بھی ہیں، تو کبھی کبھی جب موڈ بنتا ہے تو مقررانہ انداز ہوتا ہے، کبھی کبھی سمجھانے والا انداز ہوتا ہے۔ تو ابھی مجھے بتایا گیا تھوڑا سا معاشرے پر گفتگو ہو جائے، تو معاشرے پر گفتگو یہ کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اس لیے کہ میرے آقا نے ان کو ہمارے درمیان چھوڑا، اور جب چھوڑا تو ان نصیحتوں کے ساتھ چھوڑا، اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے، تم میں سے جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت کی منزل کو پہنچے گا، اور جو ان سے ہٹے گا، ان سے دور جائے گا، ان پر زیادتی کرے گا، ان کی شان میں بکواس کرے گا، وہ مرتد ہو کر کے مرے گا، وہ بے دین مرے گا۔ اس لیے کلمے کی برکت ابھی نہیں معلوم، جب سانس کا تعلق جسم سے ختم ہوگا، انسان مرے گا، قبر کی تاریکی میں جائے گا، تب کلمے کے نور اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ کلمہ کہتے کسے؟ کلمے کی برکت کیا ہے؟ کلمے کا فیض کیا ہے؟ کلمے کا نور کیا ہے؟ اس کی شعائیں کیا ہے؟ اس کی برکتیں کیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھ لینا بظاہر تم آسان سمجھتے ہو، لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان کو تمام تر اصول دینیہ پر جو عمل کر لے، در حقیقت دنیا کے معاملات کو جیت کر کے جا رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات نے اسی لیے کہا تھا فزت برب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ کامیاب کیوں؟ اس لیے دنیا کے خرافات سے بچے، یہاں کی مشغولیت سے بچے، تو جب بندہ مومن کامل مومن صالح ہو کر کے قبر میں جائے گا تو برکت ملے گی، پھر وہ کہے گا ہاں ہاں میرے آقا کے رخ جمال جہاں آرا کی برکتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اور جب نبی تشریف لائیں گے قبر میں تو ایسے کوئی پہچان لے گا جس کا ایمان تگڑا ہوگا، جس کے اندر جتنی قوت ہوگی پہچاننے کی، عشق جتنا توانا ہوگا، میرے آقا کی ذات کو اتنی ہی جلدی پہچانے گا۔ بہت اچھا۔ اور جب حضور تشریف لائیں گے قبر میں تو حضور کے تشریف لانے کی برکت ختم نہیں ہوگی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے انہی تمام چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کیا اور ہمیں گنبد خضرا سے جوڑا۔ وہ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، سبحان اللہ، واہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سے۔ یہ جلسہ آپ کا مبارک ہو اور علماء کا بلانا آپ سب کے لیے مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو آپ کے لیے، آپ کی آبادی کے لیے، مدرسے کے لیے، علماء اور طلباء کے لیے فیض و برکت کا سامان بنائے۔ انہی باتوں کے ساتھ گفتگو تمام ہوتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ عشق رسول پاک کے صدقے میں رکھ دی